السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی توحید کی قسموں کے متعلق۔ توحید جو در حقیقت دین کی اساس اور بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، مگر اس توحید کو سمجھنا بھی یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ ایمان باللہ کی حقیقت کیا ہے، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ جب تک جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ایمان باللہ مکمل ہوگا نہیں۔ اس معنی پر بات چل رہی تھی توحید سے متعلق کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت جو گزشتہ ہفتے اس پر بات ہو چکی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو معبود ماننے میں ایک ماننا کہ اللہ تنہا معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور پھر عبادت کی کچھ مختصر سی تشریح کی گئی تھی کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا ایک عبادت نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کرنا یہ عبادت ہے، اور بندگی کے مختلف ذرائع اور طریقے ہیں۔ ہر طریقوں میں اللہ کو تنہا ماننا، یہ ہے توحید الوہیت۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا، اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا۔ اب رب کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ توحید ربوبیت یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی بنیادی طور پہ 4 باتوں کا جاننا توحید ربوبیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کو تنہا خالق ماننا، دوسری چیز اللہ کو تنہا مالک ماننا، تیسری چیز اللہ کو تنہا رازق ماننا، اور چوتھی چیز اللہ کو تنہا مدبر ماننا۔ خلق، ملک، رزق اور تدبیر۔ توحید ربوبیت در حقیقت ان 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کو خالق ماننا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ جس رب کی تفصیل اللہ نے آگے یہ ذکر فرمائی کہ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو رب کی ایک بنیادی صفت اور رب کا ایک بنیادی خاصہ اس کا خالق ہونا ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو اس نے پیدا کیا۔ اور اس عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ عبادت کا مقصد تقوی والا ہونا۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا یہ اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ۔ انسان بھی اسی چیز کو بناتا ہے، مگر انسان کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں سوال ہی نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ
ایسا خالق ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے. اللہ ایسا خالق ہے کہ جو چیز جس کا تصور نہیں، جس کا کوئی سیمپل نہیں، تو غیر سیمپل سے اس کو اللہ سیمپل میں لاتا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اللہ نے اس کو انسان بنایا. پہلے انسان پہلے سے انسان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. پھر اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کی مشیت ہوئی، پھر اللہ نے انسان کو انسان بنایا. تو اللہ خالق ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے. جو چیز پہلے سے نہیں ہے پھر اس کو اللہ وجود میں لاتا ہے. انسان بھی چیزوں کو بناتا ہے، مگر انسان خالق نہیں ہو سکتا، انسان صانع ہو سکتا ہے. صانع کا معنی بنانے والا. صانع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانے والا. اور خالق یہ بھی بنانے والا. مطلب یہ ہے کہ خالق وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور صانع وہ ہے کہ جس کے سامنے سیمپل ہوتا ہے. انسان کے سامنے کسی نہ کسی چیز کا فارمولا ہوتا ہے، اس کا ایک سیمپل ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ پھر کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے اور کسی چیز کو بناتا ہے. کوئی کہ یہاں بلڈنگ نہیں تھی، اتنی عالیشان بلڈنگ کھڑی کر دی، اتنا عالیشان ٹاور کھڑا کر دیا. تو اس ٹاور سے پہلے، اس بلڈنگ سے پہلے اس کے پاس اس کا سیمپل تھا، اس کی کچھ نہ کچھ شکل و شباہت تھی، تب جا کر اس نے اس چیز کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. اور سب سے بڑی بات ایک ایمان والے کا جواب تو یہ ہے کہ اسے بنانے کی قدرت اللہ نے. اگر وہ بنا بھی رہا ہے تو بنانے کی قدرت اور طاقت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو رب ہونے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو خالق ماننا. اللہ کو کیا ماننا بھائی؟ خالق ماننا. ہر چیز کا بنانے والا، آسمان و زمین کا بنانے والا، ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے. قرآن کریم میں اس سلسلے میں بے شمار آیتیں ہیں، موقع نہیں کہ اس کو ذکر کیا جائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اونٹ کو بنایا. اللہ نے ایک جانور کا نام قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اونٹ. چونکہ عربوں کے سامنے اونٹ ایک ہمیشہ رہنے والا جانور تھا، اللہ نے ذکر فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیسے اللہ نے اس کو بنایا، کیسے اللہ اونٹ کا خالق ہے کہ عجیب و غریب اس کے نشیب و فراز ہے. اونٹ کے کہیں اتار تو کہیں چڑھاؤ، کہیں اتار تو کہیں چڑھاؤ، عجیب و غریب. خالق کون؟ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا مقصود ہے. اللہ کی خالقیت کی صفت کو یاد کرنا در حقیقت مقصود ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا. بغیر عمد، ایک جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا بغیر ستون کے. آج ایک چھوٹا سا سلیب اور ایک چھوٹی سی عمارت کوئی بغیر ستون کے بنا نہیں سکتا ہے، مگر اللہ نے اتنا بڑا آسمان جو بچھایا ہے اور بنایا ہے بغیر عمد ترونها. قرآن کریم میں بغیر ستون کے جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. ہم کو گھر والوں کے لیے یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے پہاڑوں کا ملنا اور پہاڑوں کے دامن میں رہنا. اللہ نے اس پہاڑ کا تذکرہ قرآن میں فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور کیسے اللہ نے پہاڑوں کو پیوست کر دیا کہ اب وہ ہلتے نہیں، اپنی جگہ پر قائم ہیں. خوبصورت پہاڑ اللہ نے بنایا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور جس زمین کی پشت پر ہم چلتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا تم نے اس زمین پر کہ اس کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. کہ یہ مختلف چیزیں دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی خالقیت کو یاد کرنا چاہیے. تو اللہ خالق ہے، یہ رب کا سب سے پہلا تقاضا ہے. اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو خالق ماننا. اور دوسری صفت اور دوسرا تقاضا یہ ہے رب کا کہ اللہ کو مالک ماننا. اللہ کو کیا ماننا؟ ہر چیز کی ملکیت اللہ کی. ساری چیزیں کس کی ہے؟ اللہ کی. قل اللہم مالک الملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی
تمام سلطنتوں کا مالک ہے، مالک الملک، تمام سلطنتوں کا اور پورے جہاں کا اللہ مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت میں سے کچھ دے دیتا ہے تو وہ اپنے وقت کا بادشاہ بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، حکمراں بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے۔ انہیں جو سلطنت ملی ہے کہ بھائی فلانے جگہ سے فلانے تک وہ فلانا بادشاہ، وہ فلانا اس کا ذمہ دار، فلانا اس کا لیڈر، اس کی ذات کا کوئی کمال نہیں، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ سلطنت چاہے جس کو دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سلطنت دے۔ اب جس کو اللہ نے سلطنت دی ہے، حکمرانی دی ہے، اقتدار دیا ہے، لیڈرنگ دی ہے، اب اس کا کام ہے کہ اللہ کی اس صفت کو ادا کرنے کی کوشش کرے کہ جیسے اللہ سارے جہاں کا حکمراں اور بادشاہ ہے اور اپنی رعایا کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا، ان لیڈروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھائی میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میں کس حد تک اس کو ادا کرنے کی فکر کرنے والا ہوں۔ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں مالکیت، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، مالک یوم الدین، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے، دنیا کا بھی وہی مالک ہے، اور قیامت کے دن کی مالکیت کا اللہ نے اس اعلان، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ہے کوئی میرے علاوہ، کوئی جو آج اس نظام کو جس نے ختم کیا ہے، کوئی کسی میں طاقت ہے جو اس نظام کو ختم کر سکے؟ للہ الواحد القہار، تنہا اللہ ہی کی وہ طاقت ہے۔ تو مالک ماننے میں اللہ کو یکتا ماننا۔ اسی طریقے سے تیسری صفت اور تیسرا تقاضا رب ہونے کا یہ ہے کہ اللہ کو رازق ہونے میں یکتا ماننا۔ روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اس پر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہوتا جاتا ہے، زبانی تو نہیں مگر عملی بڑا کمزور ہوتا ہے اللہ کو رازق ماننے میں۔ زبان سے تو بڑی لفاظیت کے ساتھ ہم بول دیں گے اور اپنے گھر کے آگے اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک بہت بڑی پارٹی لگا دیں گے کہ واللہ خیر الرازقین، ہے نا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، واللہ خیر الرازقین، کوئی گاڑیوں پر لکھتا ہے تو کوئی گھروں پر لکھتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ اس پر اب یہ نہیں کہتے بیٹھ رہا ہوں اور میرا موضوع نہیں ہے کہ لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اصل تو دل کی پارٹی پر لکھنا چاہیے واللہ خیر الرازقین۔ یقین روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، کیڑے مکوڑے ہو، سب کے سب کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمہ روزی ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اسی دوسرے کے پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے علاوہ اور ایسا کوئی خالق ہے جو تمہیں روزی دیتا ہو آسمانوں اور زمینوں میں؟ یقیناً اللہ کے سوا اور کوئی خالق اور رازق نہیں ہو سکتا ہے، صرف اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اور اپنی مخلوق پر اللہ کی ایسی نظر ہے کہ وہ کسی مخلوق کو نظر انداز نہیں کرتا ہے نا۔ وہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بات ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک سخت اور کالے پتھر کو جب توڑا گیا، اس پتھر کو توڑا گیا، اس پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلا، پتھر میں پتھر، پھر اس پتھر کو توڑا گیا تو اس پتھر کو توڑنے کے بعد اس میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز گھاس ہوتی ہے جو اس کی غذا ہوتی ہے۔ کون ذات ہے، دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ پتھر کے اندر بند پتھر میں کسی کیڑے کو اس کا کھانا پہنچائے کہ سوائے اللہ کی دستگیری کے اور کسی کے نہیں؟ اور وہ پتھر، وہ کیڑا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں کہ سبحان من یرانی، وہ پتھر، وہ کیڑا کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اس بند پتھر میں بھی مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرزقنی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے روزی دیتی ہے۔ اللہ، جب اس کیڑے کو اللہ روزی دے سکتا ہے تو کیا انسان کی روزی کو اللہ بھول چکا ہے؟
نہیں مل چکا ہے۔ پھر روزی تو متعین ہے، انسان کی روزی مقدر کی متعین ہے۔ ہم روزی، آج ہمارا رونا روزی کا ہی، آج ہمارا رونا پیٹ کا ہے، آج ہمارا رونا روٹی کا ہے کہ میں کیسے صحیح روٹی مل جائے، کیسے میرے گھر والوں کا پیٹ پل جائے، اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ کام کرنا ہے، اس سے انکار نہیں، شریعت تو اس کی ترغیب اور اس کو بسا اوقات فرض قرار دیتی ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، مگر ہماری نظر اللہ کے رازقیت ہونے پر بہت کم ہوتی ہے۔ ہماری نظر اور ہمارا یقین اللہ کے رازق ہونے پر بہت کم ہوتا ہے کہ ہوگا کس سے، میں کام کروں گا، میں نوکری کروں گا یا فلانی جگہ پر ہاتھ پھیلاؤں گا تبھی مجھے ملے گا۔ لیکن پہلے پہل ہمارا یہ یقین نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بات ایمان باللہ کی چل رہی ہے، اللہ پر ایمان لانے کی بات چل رہی ہے، اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ کے رازق ہونے پر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے رازق ہونے پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بات کی چیز، نوکری اور دیگر چیزوں سے روزی ملنا یہ بات کی چیز، پہلے پہل اللہ ہی روزی دیتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جب کوئی حالات آتے ہیں انسان پر تو اس وقت مخلوق کے پاس جانے سے پہلے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنے روزی کا مسئلہ اللہ سے حل کرواتے ہیں۔ ہمیں پہلے پہل میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تو ہی رازق ہے، مجھ پر یہ فلانی بندش ہے، مجھ پر یہ فلانے حالات آئے ہیں، تیرے سوا کوئی میرے لیے راستہ اور مخرج نہیں نکال سکتا ہے، ایک تیری ہی ذات ہے جو راستہ نکالنے والی ہے۔ اے اللہ انسانوں میں سے کسی کو تو ذریعہ بنا دے جو میرے لیے راستہ نکال سکے۔ اللہ سے مانگے ہم، اور مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی آئے، چلتے چلتے دل کے دل میں اللہ سے مانگے۔ ایمان تو 24 گھنٹے رہنے کا نام ہے، صرف مسجد میں آ کر تازہ کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کسی وقت بھی ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رازق ہونے پر یقین کرنا، اللہ کے رازق ہونے پر کہ روزی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ جب یہ انسان تصور کرے، انشاءاللہ تقریر کے ضمن میں یہ بات آ جائے گی، جب روزی متعین ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا حرج ہے، انسان کیوں اس کی بھاگ دوڑ کرے اور اللہ سے کیوں مانگے۔ یاد رکھیے گا، اگرچہ انسان کی روزی متعین ہے مگر اللہ نے ایک معیار رکھا ہے، برکت اور عدم برکت، برکت اور عدم برکت اللہ نے ایک معیار رکھا ہے کہ جو تقدیر کی روزی ہے وہ مل کر رہے گی، اب یا تو وہ برکت کے ذریعے سے ملے گی یا بغیر برکت کے ذریعے ملے گی، برکت کے ذریعے ملے گی یا بغیر برکت کے ملے گی، یعنی آسانی سے ملے گی یا مشقت و محنت کے بعد ملے گی، در در ٹھوکریں کھانے کے بعد ملے گی۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار۔ جیسے ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں کہ مرغی کے دانے جو ہم یا تو بڑی آسانی سے ایک پیالے میں رکھ کر اس کو دے دیں تو وہ مرغی ایک جگہ پر کھڑے رہ کر وہ دانہ چگتی جائے گی، اور ایک ہے کہ بالکل بکھیر دے تو پھر مرغی کبھی یہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، اور اس طرح پیالے میں وہی دانہ ہے، انہی دانے کو ہم نے بکھیر دیا ہے۔ اب اس کے چگنے کا اور اس کے لینے کا ایک انداز الگ ہو چکا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے رب سے صحیح تعلق رکھا اور تقوی کی زندگی کو اختیار کیا تو اللہ کہہ رہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے اور ایسے طریقے سے اس کو روزی ملے گی جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اتنی آسانی سے مجھ کو یہ معاملہ ہو گیا میرا، یہ اللہ کی طرف سے، اور وہی روزی جو مقدر کی ہے، مگر یہ کہ رب سے تعلق نہ ہونے کی بنا پر نافرمانیوں کی شکل میں روزی ملے گی۔ اللہ نافرمانوں پر روزی کو روکتے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ نافرمانوں کو روزی نہیں ملے گی، اب اس کی ملنے کی شکل الگ ہو گئی، اس کی ملنے کی شکل کیا ہوگی بھائی، الگ۔ تو بہرحال رب توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننے میں یکتا ماننا، اس کی 4 تقاضے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رازق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اور چوتھی چیز ہے اللہ کو مدبر ماننا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو دنیا کی تدبیر کرتا ہے، کون ہے جو دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ یہ سارا جو دنیا کا نظام چلانا، راتوں کا آنا، دن کا آنا، رات کا دن میں داخل ہونا، دن کا رات میں داخل ہونا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ان ساری چیزوں میں تدبیر کس کی ہے؟ اللہ۔
کہ طوفان بھی جو آتا ہے تو یہ طوفان کے لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. بس اوقات اس میں ہم بہک جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. بس اوقات کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اس میں بہک جاتے ہیں، اللہ معاف. احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اگر کثرت سے بارش ہو رہی ہے جو سیلابی شکل ہے، تو کیا سیلابی شکل یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے اختیار کے بغیر ہے، اللہ کے منشے کے بغیر ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہے، کہ اللہ کی تدبیر سے باہر ہے سیلاب کا آنا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہر چیز اللہ کے اختیار میں. تو اس وقت ہمیں کسی چیز کو کوسنا نہیں چاہیے. در حقیقت اللہ کی تدبیر کو گویا کہ وہ کوسنا ہوتا ہے. احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ بارش کثرت سے برس رہی ہے، سیلابی شکل ہے، طوفانی شکل ہے، تو اس وقت کی دعائیں پڑھنی ہے اور اس وقت اللہ کی تدبیر کو یاد کرنا ہے. یہ تدبیر کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہے. ممکن ہے کہ اللہ کی قہریت اب غالب آ چکی ہے. اے اللہ ہمیں تیری قہریت نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تیری رحمانیت چاہیے. ہمیں تیری کیا چاہیے بھائی؟ رحمانیت چاہیے. ہم تو رحمانیت کے محتاج ہیں، ہم قہریت سے پناہ مانگتے ہیں. بہرحال یہ توحید ربوبیت کی تفصیل ہے. ایک قسم اور بچ چکی ہے، ارادہ تو یہی تھا کہ وہ قسم بھی ہو جائے گی. تیسری قسم توحید کی اسماء و صفات ہے جو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر پیش کی جائے گی. اللہ پاک سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.